اور ہر دل کی خواہش کے لیے ہر حاجت انشاءاللہ العزیز ہر ضرورت پوری ہوگی اور ہر دعا بھی قبول ہوگی۔ مولا کریم ایسا کرم فرمائے گا کہ بند کام بھی چلنا شروع ہو جائیں گے، اس کے ہر قسم کے ہر مسئلے میں رکاوٹ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ان قندیلوں اور روشن چراغوں پر سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بہتی رہتی ہیں، سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن اور منور ہیں، سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوؤں پر، سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آہوں پر۔ الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں، اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا ہے، اور جنہیں تو نے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمایا اور ان کے مراتب بلند فرمائے۔ یا اللہ ہمارے چاہنے والے، ہمارے سننے والے، ہم سے محبت کرنے والے سب کی دل کی مرادیں پوری فرما، سب کی دل کی آرزویں پوری فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ سورۃ جمعہ کا ایک خاص وظیفہ ہے، اور ہر دل کی خواہش کے لیے ہر حاجت انشاءاللہ العزیز ہر ضرورت پوری ہوگی اور ہر دعا بھی قبول ہوگی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں رزق کے پہاڑ لگ جائیں تو پھر سورۃ جمعہ کو پڑھو، لیکن اس کے پڑھنے کا طریقہ کار ہے۔ یہ ایک قرآنی اور روحانی وظیفہ ہے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز جمعہ کی نماز کے اندر پہلی رکعت کے اندر حضرت ابو ہریرہ نے نماز جمعہ پڑھی، اور دوسری رکعت کے اندر اذا جاءک المنافقون سورت پڑھی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے حضرت ابو ہریرہ سے کہ یہ دو صورتیں تم نے پڑھی ہیں، میں نے حضرت علی کو دیکھا تھا کہ وہ کوفہ میں بھی یہی صورتیں پڑھا کرتے تھے جمعہ کی نماز کے اندر۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی دو صورتیں جمعے والے دن نماز جمعہ کے اندر پڑھتے ہوئے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے، کہ جمعے والے دن نماز جمعہ کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کے اندر نماز سورۃ جمعہ پڑھا کرتے تھے، اور آخری رکعت کے اندر سورۃ اذا جاءک المنافقون پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز تہجد کے بعد 3 مرتبہ 41 دن تک 3 مرتبہ سورۃ جمعہ کو پڑھتا ہے تو مولا کریم ایسا کرم فرمائے گا کہ بند کام بھی چلنا شروع ہو جائیں گے، اس کے ہر قسم کے ہر مسئلے میں رکاوٹ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور رزق کے حصول کے لیے تو یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، لیکن نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک یہ اشد ضروری ہے، اور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں انشاءاللہ العزیز۔ پھر نماز تہجد کے بعد آپ اس سورۃ جمعہ کو پڑھیں انشاءاللہ العزیز آپ کے بند کام بھی شروع ہو جائیں گے۔ ہر قسمی کام اگر جائز کام ہے اس میں رکاوٹیں انشاءاللہ ہر قسم کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ نماز تہجد کے بعد پھر پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے، نماز تہجد پڑھ لینے کے بعد پہلے 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور نماز 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر اس سورۃ جمعہ کو آپ 7 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں، اور پھر اخیر پہ بھی 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور 7 دن تک لگاتار کریں۔
انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز سالہ سال سے اگر رشتے میں رکاوٹ ہے نا وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور ہر جائز کام میں جس کام میں بھی رکاوٹیں ہیں آپ سورۃ جمعہ کو اس طریقے سے پڑھیں انشاءاللہ العزیز 7 دن کے اندر اندر ہر قسم کی رکاوٹ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، مولا کریم دل کی ہر مراد پوری فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔